اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، عربی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا مہینہ صفر المظفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہر مہینے میں اسلام کی عظیم عظیم تاریخیں ہیں۔
بعض مہینوں کی بعض مہینوں پر فضیلت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جو فضیلت ربیع الاول کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل ہے۔ حضرات علماء و فقہا بھائی نیچے رکھو، اوپر کا پورا مجمع نہیں رکھو، اور نیچے کرنا رکھو۔ حضرات علماء کرام جو بہت ہی گہرا علم رکھتے، بہت اچھی اور خوبصورت بحثیں بھی کی ہیں۔ خود سوال بنا کر جواب میں دلائل پیش کرتے ہوئے علماء حق کے درمیان بڑی اچھی اچھی بحثیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ؟ افضلیت پر بحث۔ شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ؟ ایسی ایک خوبصورت بحث کتابوں میں آتی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف افضل ہے یا قرآن مجید کا غلاف افضل ہے؟ ایسی اور ایک بحث بھی آتی ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بڑا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بڑا؟ انہی خوبصورت بحثوں میں سے ایک بحث یہ بھی علماء کے بیچ گزری ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ افضلیت پر بحث ہے۔ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے کو افضل کہتا ہے تو وہ گستاخ نہیں ہے، اگر کوئی ربیع الاول کے مہینے کو افضل کہتا ہے تو وہ بے ادب نہیں ہے۔ افضلیت پر بحث۔ ارے بس ماں اور باپ کے درمیان میں کس کا مقام بڑا ہے؟ یہ سب وہ خوبصورت مسائل ہیں، اگر کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں تو دوسرے کی توہین نہیں ہوتی۔ بعضوں نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے، بعضوں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن اترا،
ربیع الاول کا مہینہ افضل اس لیے کہ اس میں صاحب قرآن آیا ہے۔ ذرا گہری نظر ڈالیں تو یہ بات ہم کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ رمضان سے افضل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ آئے، اگر وہ نہ آتے تو رمضان بھی نہ آتا۔ عاشقوں کے لیے بڑی مزیدار بات ہے یہ، ربیع الاول کے مہینے میں وہ آئے، اگر وہ نہ آتے تو رمضان بھی نہ آتا، شوال بھی نہ آتا، ذوالحجہ بھی نہ آتا، ذوالقعدہ بھی نہ آتا، روزے بھی نہ آتے، نماز بھی نہ آتی، زکوٰۃ بھی نہ آتا، حج بھی نہ آتا۔ اب دونوں کو اگر جمع کر کے بولا جائے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھو پیارو۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ربیع الاول محبت کا مہینہ ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ربیع الاول محبت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں عبادت کا اظہار ہوتا ہے، ربیع الاول میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بہرحال ربیع الاول کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ ذات دنیا میں تشریف لائی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، ہمارا آنا ضرورت نہیں تھا، آقا کا آنا ضرورت تھا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لختے جگر کہیے، وہ آئے
جن کو اسماعیل کا لختے جگر کہیں گے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستاں کی سحر کہیں گے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستاں کی سحر کہیں گے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیں گے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیں گے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیں گے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے۔ وہ پیغمبر آئے ربیع الاول کے مہینے میں، آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں کب آئے، ایک آپ حقیقت میں کب پیدا کیے گئے۔ دونوں کا جواب بھی ہے۔ حقیقت میں پیدا ہونے کے بارے میں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے نہیں، اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے نہیں، بلکہ اس پوری کائنات کو بنانے سے کروڑوں نوری سال پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ شاید کسی سال میں نے حساب بھی ڈال کر بتایا تھا، 504 نوری کروڑ سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نوری سال آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نوری سال کا ایک سیکنڈ ہمارے حساب کے سالوں سے لاکھوں کے برابر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع مل جائے تو میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے نوری سال کا حساب بتاؤں گا، لیکن اب موقع نہیں ہے میرے پاس۔ 504 کروڑ نوری سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کے نور کو پیدا کیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا حساب ہے، پھر بھی حضرات علماء فرماتے ہیں حقیقت صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اتنی بات تو پکی ہے، اس پوری کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے میرے نبی کے نور ہی کو پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں عرض کروں، آج کل جو اختلاف چل رہا ہے میرے آقا کے نور و بشر کے بارے میں، اس اختلاف کی طرف آپ ہرگز مت جائیے۔ اس اختلاف کو سمجھ نہیں سکتے۔ نہ آپ کے بشر ہونے پر آپ کو شدت اختیار کرنی ہے، نہ آپ کے نور ہونے پر آپ کو شدت اختیار کرنی ہے۔
ایک عجیب سی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک مقام و مرتبے کی ضرورت پڑتی ہے، اور عام لوگوں کے بیچ میں اس حقیقت کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ احادیث میں صاف نور کا ذکر ہے، قرآن پاک میں صاف بشر کا ذکر ہے، احادیث میں نور کا ذکر ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری من نور اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے۔ حدیث میں صاف نور کا ذکر ہے۔ اب قرآن پاک اگر کھولیں گے، دو جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ پیغمبر زبان تمہاری ہوگی، کلام میرا ہوگا، اپنی امت کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو تمہاری حقیقت کیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر کہہ دو کہ اپنے امت کو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم مثلکم، تمہارے جیسا، تمہارے مثل میں ایک بشر ہوں، میں بشر۔ تاکید کے ساتھ، انما کی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق بھی بتا دیے اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کے زبان سے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہی تمہارے اور میرے درمیان میں ایک واضح فرق ہے، کھلا ہوا فرق ہے۔ یوحی الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں۔ نبوت کی پہچان ہی وحی ہے، نبوت کی علامت وحی ہے۔ جوان سال عالم دین بیٹھے ہیں، بڑا گہرا علم رکھتے ہیں، ختم نبوت پر بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے جو نوجوان عالم دین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھو، نبوت کی مضبوط دلیل نماز نہیں، نبوت کی مضبوط دلیل روزہ نہیں، نبوت کی مضبوط دلیل اللہ کی طرف سے اور معجزات نہیں، نبوت کی مضبوط دلیل آپ نبیوں کا فقر و فاقہ نہیں، نبوت کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل وحی ہے، وحی۔ اگر وحی اعلیٰ دلیل نہ ہوتی، مولانا توجہ چاہتا ہوں، دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت کا ایک چھوٹا سا باب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اگر نبوت کی اعلیٰ دلیل وحی نہ ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو اعلیٰ دلیل ہوتے اسے بیان کرتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے اس دور میں میرے نبی کے بعد مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ الہام ہوتا ہے، جائز ہے، اولیاء کو الہام، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ پر الہام ہو سکتا ہے، مجھ پر الہام ہو سکتا ہے، غوث پر الہام ہوتا ہے، ابدال پر الہام ہوتا ہے، ولی پر الہام ہوتا ہے،
صحابی پر الہام ہوتا ہے، تابعی و تبع تابعی پر الہام ہوتا ہے، وہی نبیوں کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ ایک چھوٹے سے پاور کا نام الہام ہے اور اعلیٰ پاور کا نام وحی ہے۔ وحی نبوت کے ساتھ خاص ہے، نبوت وحی کے ساتھ خاص ہے، وحی رسالت کے ساتھ خاص ہے، رسالت وحی کے ساتھ خاص ہے۔ حضرات فقہا نے نبوت کی حفاظت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بالاتفاق اس مسئلے کو بھی پیش کر دیا، اگر کوئی عام انسان کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ بھی اسلام سے باہر ہے، کافر ہے، کافر۔ اور میں یہاں رک کر ولادت رسول، عشق رسول پیش کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ اگر مجھ سے پوچھے غلام قادیانی کے کفر کے دلائل کیا ہیں، میں اور باتوں کو پیش نہیں کروں گا، صرف ایک مسئلہ لگا کر اسے اسلام سے لات مار کر باہر کر دوں گا، اس لیے کہ غلام قادیانی کئی جگہ پر بولا بھی ہے اور کئی جگہ پر لکھا بھی ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کا اختتام ہو چکا ہے، جبرائیل کی ذمہ داری بشکل وحی ادا ہو چکی ہے۔ میرے آقا کے بعد حضرت جبرائیل بشکل وحی لے کر کسی کے پاس نہیں آئے، نہ ابو بکر کے پاس، نہ عمر کے پاس، نہ عثمان کے پاس، نہ علی کے پاس، نہ کسی اور صحابی کے پاس، کیونکہ نبوت کا اختتام وحی کا اختتام ہے، وحی کا اختتام نبوت کا اختتام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو قرآن میں بشر کہا اور دلیل یہ پیش کی اور فرمایا اے محمد کہہ دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، بچے بھی ہوتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے، زخم بھی لگتا ہے، پسینہ بھی آتا ہے، خون بھی آتا ہے، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، استنجا بھی ہوتی ہے، سفر بھی کرتا ہوں، سب کچھ مجھے تمہاری جو تقاضے ہیں وہ تمام تقاضے میرے بھی ہیں، لیکن تقاضوں کو سامنے رکھ کر نہ تم مجھے میری طرح نہ سمجھنا، میں نہ تم کو تمہاری طرح سمجھوں گا۔ تقاضے اور بشریت میں ہم برابر ہیں، لیکن ایک فرق تمہارے میرے درمیان ہے، اس فرق کا نام ہے وحی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انما الہکم الہ واحد۔ یہاں بھی حضرات مفسرین کرام نے بڑی بہترین باتیں لکھی ہے۔ میں نبی ہوں، الحمدللہ آقا فرماتے، میں بشر ہوں، آقا فرماتے، نبوت کا فرق بھی بتا دیے، پھر توحید کا پیالہ بھی پلاتے، کہتے ہیں تم امت ہو میں نبی ہوں، تم امت ہو میں رسول ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا خدا الگ میرا خدا الگ۔ گرچہ کہ میں اعلیٰ ہوں تم ادنا ہو، میں رسول ہوں تم امت ہو، میں نبی ہوں تم امت ہو۔ یہ امتیاز اپنے جگہ پر رہ کر بھی جو میرا خدا ہے وہ تمہارا خدا ہے، جو تمہارا خدا ہے وہ میرا خدا ہے۔ انما الہکم الہ واحد۔ سب کا خدا ایک۔ وقت ہوتا تو میں بڑی گہرائی میں جاتا، غرض
ایک بات عرض کر دوں اور ایک بات کہا ہوں میں، آپ بھول جاتے ہیں، الحمدللہ یہ عاجز بھولتا نہیں، کیا کروں؟ آقا نور بھی، آقا بشر بھی۔ کروڑوں سال پہلے جا کر دیکھے نور، 1450 سال پہلے جا کر دیکھے تو بشر۔ کیا شریف صاحب؟ کروڑوں سال پہلے جا کر دیکھے تو نور، 1450 سال پہلے جا کر دیکھے تو بشر۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات آخری بول کر آگے بڑھتا ہوں، ہم سب کو ایمان نور پر لانا ہے کہ بشر پر لانا ہے؟ نہیں۔ اب بولو، بشر پر کینسل کیا تو کیا بولنا اب؟ نہیں، ہم سب کو ایمان آقا کے ذات پر ایسے لانا ہے کہ میرا نبی جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، بس۔ پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مناظرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مولانا؟ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مناظرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بحثیں الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجدیں الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مصلی الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرا نبی محمد رسول اللہ جو ہے اس پر ہمارا ایمان۔ اور ایک بات آگے بول دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ آقا کی حقیقت کا مسئلہ وہ ہے جس کا سوال ہوگا نہیں۔ آقا کی حقیقت کا مسئلہ وہ ہے جس کا سوال ہوگا نہیں، نہ خبر میں، نہ حشر میں، نہ اللہ پوچھیں گے جو نبی میں تجھے بھیجا تیرے لیے وہ نبی کیا تھا کہ نور تھا کہ بشر تھا؟ بشر کہنے والے بھی جواب نہیں دے سکتے، نور کہنے والے بھی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سوال بھی بندوں سے نہیں کریں گے، صرف اتنا سوال کریں گے جس پر تمہارا ایمان، جس کو میں بھیجا اس پر تمہارا ایمان تھا کہ نہیں تھا، بس۔ اور ایک مسئلہ سنو، یہ بات تو پکی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخری رسول، پکی ہے کہ نہیں؟ یہ پکی ہے۔ مانے تب بھی ہمارا نبی نبی ہے، نہ مانے تب بھی ہمارا نبی نبی ہے، مانے تب بھی ہمارا رسول رسول ہے، نہ مانے تب بھی ہمارا رسول رسول ہے۔ دنیا میں انسانوں کی آبادی کا ایک حصہ میرے نبی کا انکار کرتا ہے، قسم اللہ کی نبوت پہ فرق نہیں آیا۔ جب آقا کو مشرکین حد سے زیادہ انکار کرنے لگے، کیا بات ہے دیکھو، کیا بات ہے دیکھو، جب آقا کا انکار حد سے زیادہ کرنے لگے آقا کا دل آزردہ ہونے لگا۔ اللہ نے میرے نبی کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آزردہ کیوں ہوتے ہو؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے دیا وہ پہنچا دو، بس اتنا ہی تمہارا کام ہے۔ کسی کے ماننے اور نہ ماننے پر آپ اپنے دل کو آزردہ مت کرو، تم تو میرے رسول ہو، دنیا تم کو نہ مانتی، ارے یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو میں پیدا کیا مجھے بھی نہیں مانتی۔ کتنی بڑی تسلی ہے۔ پوائنٹ بتا رہا ہوں پیارو، پوائنٹ بتا رہا ہوں، سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ۔
ہمارے نبی، سب کہہ دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہم سب مانتے ہیں، ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے آدھا ایمان، محمد الرسول اللہ پڑھو گے تو پورا ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد، مجھے مان کر جو تجھے نہیں مانتا اسے میں نہیں مانتا، مجھے مان کر جو تجھے نہیں مانتا اسے میں نہیں مانتا۔ محمد تم میرے وہ پیغمبر ہو، جب تک میرا بندہ تمہارا نہیں اس وقت تک وہ میرا نہیں۔ جب تک میرا بندہ تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ کیا بات آ رہی ہے آج میرے ذہن میں، ابھی 3 دن پہلے بھی جلسے میں بول کر آیا، بہت دعائیں دی حضرات علماء کرام نے۔ آج ایک ذرا وقت زیادہ ہوگا تو پرواہ نہیں، ماشاءاللہ۔ مندے آزماؤں کو ارادہ کریا تو اثر تک بٹھا لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں خالی آقا کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی، ایک کروڑوں سال پہلے اول تخلیق کی شکل میں، ایک 1450 سال پہلے امت کی ہدایت کے لیے آخری نبی بن کر آنے کی شکل میں۔ یہ بتا رہا ہوں، آگے مجھے اور بھی اہم باتیں بتانا ہے آج۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس جملے کو علامہ اقبال نے جس انداز سے پیش کیا، میں اگر کہوں تو بات غلط نہ ہوگی۔ علامہ کی مغفرت کا اگر کوئی شعر سبب بنا ہے تو یہی شعر سبب بنا ہوگا۔ آدمی جس لائن کا ہوتا ہے اس لائن کا کوئی عمل اس کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا انداز ہے۔ آدمی جس لائن کا ہوتا ہے اس لائن کا کوئی سبب اس کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال تو شاعر مشرق تھے اور شعر شاعری تھی حضرت علامہ اقبال کا مشغلہ، بڑے اچھے اشعار علامہ اقبال لکھے اور پڑھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کی مغفرت اشعار کے سبب سے کیا ہو ممکن، تو یہ شعر سے کیا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ سمجھ کو سبحان اللہ اتنا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ شعر پڑھا، شعر سن لیے، سبحان اللہ کہے خوش میں ہو گیا، لیکن شعر کی گہرائی دیکھو شریف صاحب۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے، مجھ سے، آپ سے، پوری امت سے کہتے ہیں، خاص طور پر ماننے والوں سے کہتے ہیں، تم محمد سے وفا کرو تو ہمارے ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہتا اللہ،
تم محمد کے ساتھ وفا کرو، تم محمد کی بات مانو، تم محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد کے ساتھ وفا کرو، تم ہمارے ہو جائیں گے۔ کہنا تو یہ تھا، لیکن ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں خدا کی عطا ہوتی ہے۔ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو محمد سے وفا کر، تب تو میرا ہی نہیں ہوتا بلکہ میں تیرا ہو جاتا ہوں۔ کیا بات ہے! غرض میرے دوستو، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین، جن کے بارے میں کبھی نور کہا جاتا ہے، کبھی بشر کہا جاتا ہے، کبھی نور سمجھا جاتا ہے، کبھی بشر سمجھا جاتا ہے، اس والے بھی ہیں اس والے بھی ہیں، اپنی جگہ پر ہے۔ باتوں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، نور والوں کے، نور کہنے والوں کے بھی آقا حضرت محمد مصطفیٰ، بشر کہنے والوں کے بھی آقا حضرت محمد مصطفیٰ، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اس سے بچنے کا اس سے بہتر راستہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نور کہتا ہے آقا کو، بشر ثابت ہو جائے کہ آقا کا انکار کرے گا؟ اگر کوئی بشر کہتا ہے آقا کو، نور ثابت ہو جائے تو انکار کرے گا؟ اگر بشر کہے نور ثابت ہو جائے تب بھی اس محمد کو ماننا ہی ہوگا، اگر بشر کہے نور ثابت ہو جائے تب بھی اس محمد کو ماننا ہی ہوگا۔ تو پھر ہم کو اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح بات ہے مولانا، ہم کو اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں جو آقا کی ولادت ہوئی نا، یہ نظام کے اعتبار سے دوسری مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ تو اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا۔ اب آئیے حقیقت اور ایک بات سنیے، بڑی مزے کی بات سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب کے تحت دنیا میں تشریف لائے جیسے عام انسان آتے ہیں۔ اللہ نے اس نور کو آدم کے اندر داخل کیا، آدم سے وہ نور شیز میں منتقل ہوا، پھر شیز کی اولادوں سے منتقل ہوتے ہوتے ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل کے اندر گئے، پھر وہاں سے گزرتے 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 حضرت عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب سے عبداللہ تک پہنچا، عبداللہ سے آمینہ کے اندر گیا، تو پھر آمینہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ وہی نظام عام بچوں کے پیدائش کا جو نظام ہوتا ہے، بالکل وہی نظام۔ پھر فرق کیا تھا یہ بھی سنتے جاؤ۔ فرق یہ تھا کہ ہم جب ہماری ماں کے حمل میں تھے ماں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، آقا جب حمل میں تھے اماں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہی فرق ہے۔ عام نظام سے آئے تو پھر فرق ہونا نہیں ہونا امت اور نبی کے بیچ میں۔ ہم جب ہماری ماں کے حمل میں تھے ہماری اماں کو جھکنا مشکل تھا، اٹھنا مشکل تھا، بیٹھنا مشکل تھا، سونا مشکل تھا، داہنی کروٹ مشکل، باہنی کروٹ مشکل، متلی آتی تھی، خیر ہوتے تھے، عجیب عجیب حالات واقع ہوتے تھے، لیکن میرے آقا بشکل حمل اماں آمینہ کے پیٹ میں تھے، آمینہ کو ایک پیسے کی بھی تکلیف نہیں تھی۔ کیوں تکلیف نہیں ہوئی؟ جو ساری دنیا کو رحمت بانٹنے آیا وہ اپنی اماں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ جو ساری دنیا کو رحمت تقسیم کرنے کے لیے آیا
رحمت بن کر آیا، وہ اپنی ماں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ آقا دنیا میں تشریف لائے، یہ انسانی نظام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے آقا پیدا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا ہم ہماری ماں کے حمل میں تھے، ہماری ماؤں کو ڈراؤنی خواباں پڑتے تھے۔ آقا جب اپنی ماں کے حمل میں تھے، رب کعبہ کی قسم اماں کو، آمینہ کو جنت کے خواب پڑتے تھے۔ ہم جب ہماری ماں کے حمل میں تھے، ماں کو کسی چیز اٹھانا تھا تو ماں کو جھکنا پڑتا تھا۔ آقا جب اپنی اماں کے حمل میں تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جب بھی آمینہ ارادہ کرتی کہ مجھے لوٹا اٹھانا ہے، قسم اللہ کی جھکنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جھکنے سے پہلے لوٹا خود ہاتھوں تک پہنچ جاتا۔ سیرت حلیبیہ اٹھا کر دیکھو، آج کل بورا ہی نلہ ہی، ابھی کیا کی ہے نہیں پانی آنے کے لیے۔ پہلا زمانہ بڑا سادہ سیدھا تھا، پانی کی ضرورت آتی تو کنویں کو جا کر پانی سینجنا پڑتا تھا۔ کنواں معلوم؟ کنواں بوڑی، بنگلور میں بوڑی بولتے، حیدرآباد میں بولی بولتے، دونوں ایک ہی چیز۔ معلوم؟ اب تو بوڑیاں بھی ختم ہو گئی، پورے بنگلور میں 5-6 بوڑیاں رہتے، گر کو مرنے جگہ نہیں ہے۔ کتنی چھوٹی ہوگی دیکھو دنیا۔ لائن میں ادنا کھڑے تھے کہتے یہ اتنی تنگ آپ کو زندگی سے مرنے گیا تو لائن والے پیچھے آ، تیرا نمبر کب آتا کہ دیکھو مر۔ ساری دنیا کی مائیں جب اپنے پیٹ میں حمل رکھتی ہے، اگر وہ کنویں میں پانی لینے کے لیے جاتی ہے، سینجنا پڑتا ہے، لوٹا ڈالنا پڑتا ہے، رسی لٹکانی پڑتی ہے۔ قربان جائے حضرت آمینہ کی قسمت پر، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی کنویں کے پاس پانی کی ضرورت لے کر جاتی، میرے رب کی قسم سینجنے کا موقع نہ ملتا، پانی کنویں کے لب تک آ جاتا۔ خود حضرت آمینہ فرماتی ہے، پتہ نہیں مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں اطراف و اکناف سے گنگنانے کی آوازیں سنتی ہوں۔ کسی ساحر نے کہا کہ وہ آمینہ یہ کسی اور کی آواز نہیں، یہ فرشتوں کی خوشی کی آواز ہے۔ میں نے گزشتہ سال یہ بات عرض کیا تھا، شاید سنے ہوں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشکل حمل حضرت آمینہ میں آئے تو حضرت آمینہ کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹنے لگی کہ مکہ پریشان۔ بیوہ تھی نا حضرت آمینہ، بیوہ کے لیے بناؤ سنگار جائز نہیں، خوشبو جائز نہیں، لیکن حضرت عبد المطلب کی محبت دیکھو، بیوہ بہو کو گھر ہی کے اندر رکھا، لیکن حال یہ ہے کہ آمینہ کا جو کمرہ ہو وہ پورا معطر۔ بات پھیل گئی،
حضرت عبد المطلب کو غیرت آئی، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اوئے بہو سے کہہ دے کہ وہ عطر استعمال نہ کرے۔ اب جا کر ساس ماں صاحبہ حضرت آمنہ سے کہتی ہے کہ بہو بیٹی اس حال میں تجھے عطر لگانا نہیں ہے۔ شریف لوگوں کے زبان سے نہیں بچے گی۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ امی جان عطر لگانا تو دور کی بات کہ میں دیکھ کر بھی کئی مہینے ہو گئے، عطر لگانا تو دور کی بات میں دیکھ کر بھی کئی مہینے ہو گئے امی جان۔ پھر بیٹی یہ خوشبو پتہ نہیں امی جان، یہ پیٹ میں جو حمل ہے اللہ کی قسم جب سے آیا ہے میں سراپا معطر بن گئی ہوں۔ امی جان میں تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، ساس ماں سے کہتی ہے بہو بیگم صاحبہ میرے آقا کی اماں، امی جان آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، آپ بھی سو جاتی ہیں، ابا حضور سو جاتے ہیں، لیکن مجھے کبھی رات میں نیند ہوشیار ہوتی ہے، امی جان یہ خواب نہیں، یہ خیال نہیں، امی جان یہ خواب نہیں، یہ خیال نہیں، امی جان یہ حقیقت ہے، میں میرے تلووں کے پاس چاند کو دیکھتی ہوں، میرے تلووں کے پاس امی جان میں چاند کو دیکھتی ہوں، عجیب عجیب نورانی شکل و صورت کے لوگوں کو دیکھتی ہوں، میں پردہ کرنا چاہتی ہوں تو آواز آتی ہے ہمارے تمہارے درمیان پردہ نہیں ہے، ہم الگ ہی مخلوق ہیں، وہ افراد کوئی اور نہیں ملائکہ کی جماعت۔ امی جان آپ سنتی ہیں کچھ آوازیں گھر میں؟ نہیں بیٹی میں سنتی ہوں امی جان، جہاں جاتی ہوں وہاں سلام ہی سلام کیا کرو، جہاں جاتی ہوں وہاں سلام ہی سلام۔ امی جان آپ بہت گہری نیند میں سو جاتی ہے۔ بہو نے ساس سے کہا، محبت بھرا گھر تھا نا، ساس بہو کو ماں بیٹی بنانے والا آنے والا ہے تو پھر اس کے گھر کے اندر ہی اختلاف کیا؟ جو آنے والا ہے وہ بہو کو بیٹی بنانے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ ساس کو ماں بنانے والا ہے، تو پھر اس کی ماں بہو اور اس کی دادی ساس کے درمیان اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں؟ ارے آئی نہیں؟ بہو کو بیٹی کا مقام میرے نبی نے دیا، ساس کو ماں کا مرتبہ میرے نبی نے دیا۔ گفتگو چل رہی ہے، امی جان آپ بڑی گہری نیند سو جاتی ہیں؟ ہاں بیٹی نیند لگتی ہو تو سو جاتی ہوں۔ آج کی کون سی بھی بہو ساس کو بولی اماں تمہیں بڑا سڑک سو جاتے ہو، کہاں سو تو پوری رات جگلے کو رہتا ہوں، بابا بابا ایسا جھوٹ بولتی، جھوٹ بھی پریشان۔ بہت سارے لوگ سوتے ہی سو گئے بول کر پوچھو تو کہاں سویا، ہنکی بن کر لگا تھا۔ امی جان آپ بڑی گہری نیند سو جاتی ہیں، لیکن میں بار بار راتوں میں اٹھتی ہوں بے قرار ہو کر میں۔ حاملہ عورتیں رات کو اٹھتی ہیں بے قرار ہو کر، لیکن اماں آمینہ بے قرار ہو کر اٹھی نہیں۔ اماں آمینہ، بات سنو میرے پیارو، سیرت سنو میرے پیارو، محبت سنو میرے پیارو۔ اماں آمینہ کو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں وہ دکھانا تھا، اس لیے کہ وہ چیزیں دیکھنے تک اماں آمینہ کو دنیا میں رہنا نہیں تھا، انتقال ہو کر آنا ہے۔
بیٹے کی نبوت کو دیکھنے کا موقع نہ ملا، بیٹے کی رسالت کو دیکھنے کا موقع نہ ملا، ختم نبوت کو دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ آمینہ ہم نے ایک مقدر بنا دیا ہے، اس لیے تم کو آنا ہے، تو کچھ دیکھے بغیر اگر آ گئی تو کیا فائدہ؟ تیرے بیٹے کے کچھ معجزے تو پیٹ ہی کے اندر دیکھتے ہوئے آ، تیرے بیٹے کے کچھ معجزات تو پیٹ ہی کے اندر دیکھتے ہوئے آ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو میرے نبی کے کچھ معجزات دکھا دیا، پیٹ کے اندر رہتے وقت، ولادت کے وقت، ولادت کے بعد وقت، اور دودھ پیتے وقت، 2 سال کے اندر باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بھی دکھا دیا، تیرا لال وہ نہیں جو عام لال ہوتا ہے، تیرا لال وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تیرا لال وہ نہیں جو عام لالوں کی طرح ہوتا ہے، تیرا لال تو بڑا عجیب لال ہے، تیرا لال تو بڑا عجیب لال ہے۔ بہو نے ماں سے کہا، ساس ماں سے کہا، امی آپ رات میں بڑی گہری نیند سو جاتی ہیں، کبھی میں اٹھتی ہوں، امی جان میرا پورا گھر منور رہتا ہے، نور ہی نور امی جان۔ اور میں سوچتی رہ جاتی یہ اجالا کہاں کا؟ غور کرتی تو اجالے کی ابتدا میرا حمل نظر آتا ہے سارا پا اجالا ہمارا نبی ہے، سارا پا اجالا ہمارا نبی۔ کوئی نبی 10% اجالا لے کر آیا، کوئی 20% اجالا لے کر آیا، کوئی 30% اجالا لے کر آیا، کوئی 40% اجالا لے کر آیا، کوئی 50% اجالا لے کر آیا۔ میرا نبی 100% اجالا لے کر نہیں آیا، میرا نبی 100% اجالا لے کر نہیں آیا، بلکہ خود اجالا بن کر آیا۔ میرا نبی اجالا لے کر نہیں آیا، میرا نبی خود اجالا بن کر آیا۔ یہی تو شاعر کہتا ہے سارا پا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی ہے، مسلم رسولوں کا رتبہ مگر سب رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ بہت کم خطرے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے حالت حمل کی سیرت کا ایک سمندر ہے، سمندر۔ ہمارے نبی ایسا نبی پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں۔ ایسے نبی پیدا ہوئے کب؟ ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی اب جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اسی مہینے میں آقا دنیا میں تشریف لائے۔
پیدا ہوئے اس کے بارے میں چار باتیں آتی ہیں. کتنی باتیں؟ غور سے سننا. اب تک تو سیرت کے زبردست گوشے سنے، اب اہم باتیں ذرا اور بھی سن لو. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدائش کا وقت بھی ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ پیدا ہونے کا دن بھی ہوتا ہے، پیدا ہونے کا مہینہ بھی ہوتا ہے، پیدا ہونے کی تاریخ بھی ہوتی ہے. وقت، دن، تاریخ، مہینہ، اور ایک چیز بھی داخل کر لے، سال. کل کتنے ہوئے؟ پیدا ہونے کا وقت. ڈرو نکو، مثال پوچھو سو تم نے یاد ہے؟ شاباش، تم نے یاد ہے؟ ٹائم یاد ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تم نے یاد ہے؟ نہیں. پیدا ہونے کا ایک وقت، پیدا ہونے کا دن، پیدا ہونے کی تاریخ، پیدا ہونے کا مہینہ، پیدا ہونے کا سال. یہ 5 باتیں آقا کے ساتھ بھی تھی. آقا کے پیدا ہونے کا وقت بھی، آقا کے پیدا ہونے کا دن بھی، آقا کے پیدا ہونے کی تاریخ بھی، آقا کے پیدا ہونے کا سال بھی. لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں ان 5 باتوں میں 3 باتوں پر اتفاق ہے. کتنی باتوں پر؟ ایک، آقا کے پیدا ہونے کے وقت پر اتفاق. دوسرا، آقا کے پیدا ہونے کے دن پر اتفاق. بہت بہترین بات، ہمارے بڑوں کی کتابوں سے بڑی محنتوں کے ساتھ سفر حضر کو ایک کر کے لے کر آیا ہوں میرے پیاروں. ایک ایک نوجوان سنے، ایک ایک نوجوان سنے. آقا کے پیدا ہونے کا وقت بھی اتفاق، آقا کے پیدا ہونے کا دن بھی اتفاق، آقا کے پیدا ہونے کا مہینہ بھی اتفاق. 2 چیزیں رہ گئیں، ایک تاریخ، ایک سال. حضرات علماء یہ کہہ کر گزر گئے کہ جس وقت ابو لہب کا مسئلہ، معاف کرنا، ابرہہ کا مسئلہ تھا، اس مسئلے سے 50 سال بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ان دنوں میں سال کا اعتبار نہیں تھا، عربی سال کا اعتبار شروع ہوا، عربی سال کا اعتبار شروع ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت سے. ورنہ اس زمانے میں عربی مہینے جانے پہچانے جاتے تھے، تاریخ بھی جانی پہچانی جاتی تھی، مہینہ بھی جانا پہچانا جاتا تھا، دن بھی جانے پہچانے جاتے تھے، اوقات بھی جانے پہچانے جاتے تھے. لیکن سال کے بارے میں اتنی کوئی توجہ نہیں تھی اس زمانے میں. آئی بات سمجھ میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا وقت علماء کرام نے لکھا ہے تہجد کا وقت ختم، فجر کا وقت شروع. سمجھ میں آئی بات؟ تہجد کا وقت ختم، فجر کا وقت شروع. یہاں بہت کم علماء نے یہاں تک کہا ہے
صبح صادق جیسے ہی شروع ہوا صادق نبی پیدا ہوا. پورا اندھیرا صبح صادق پر ختم ہوتا ہے. رات ختم کب ہوتی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ارے رات کب ختم ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ پوچھوں کی نکو کی پوچھا تو بولیں گے 10 بجے ختم ہوتی ہے. جبکہ انہیں گھگو اٹھتا سو 10 بجے. انہیں کیا سمجھ گیا میں سو کو کب اٹھتوں کی تب رات ختم. یہ سنا رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے. ختم کب ہوتی ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے نہیں، صبح صادق سے رات ختم ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں آئی؟ رات کب ختم ہوتی ہے؟ فجر کا وقت اٹھا کر دیکھو، مسجد کی جماعت کے فجر کا وقت نہیں، عین فجر کا وقت صبح صادق رات ختم ہو جاتی ہے. عاشقین نے ایک زبردست بات کہی، اندھیرا ختم ہوتے ہی اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا. یہ اشارہ تھا محمد آ گیا، اب دنیا سے اندھیرا ختم. محمد آ گیا، اب دنیا سے کیا ختم؟ اندھیرا ختم. توحید کا اجالا ہی اجالا، اخلاق کا اجالا ہی اجالا، صداقت کا اجالا ہی اجالا، امانت کا اجالا ہی اجالا، حیا کا اجالا ہی اجالا، شرم کا اجالا ہی اجالا. اندھیرا ختم، اجالا شروع. اس اجالے میں آقا پیدا ہوئے جس اجالے کو فقہا فرماتے ہیں صبح صادق. آپ فقہی کتابیں پڑھیں گے تو نہیں، پھر بھی ایک امید. 2 صبح ہوتی ہے، صبح میں کتنے صبح؟ 2 صبح. ایک صبح کو صبح کاذب کہتے ہیں اور ایک صبح کو صبح صادق کہتے ہیں. صبح کاذب کا تو کیا، کبھی کسی روشنی آتی، اس روشنی میں کبھی کبھی پرندے بھی دھوکہ کھا لیتے. پرندوں کے دھوکہ کھانے اور وہ روشنی آ کر پھر ختم ہونے کو صبح کاذب کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور اجالا پیدا ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں صبح صادق. سبحان اللہ، نظام خداوندی کیا ہے! اللہ تعالیٰ چاہتا تو اور پہلے بھی پیدا کر سکتا تھا. صادق نبی کو صبح کاذب میں پیدا کرے. دنیا تانا دے گی تمہارا نبی صادق ہے، وقت کاذب میں پیدا ہوا. ہر اعتبار سے اللہ نے میرے نبی کی حفاظت فرمائی. پیدا کیا تو اس وقت پیدا کیا جس کو دنیا صادق صبح کہتی ہے. صبح صادق آقا پیدا ہوئے. یاد رکھو، آگے کی بات مجھے سمجھانے میں سہولت، مسئلہ بتانے میں سہولت، عقیدہ بنانے میں سہولت، اعمال کی حفاظت کرنے میں مجھے سہولت ہوگی. پوری توجہ کے ساتھ سنو. آقا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، وقت بیتتا ہے، دن بیتتا ہے، تاریخ بیتتا ہے، مہینہ بیتتا ہے، سال بیتتا ہے. آقا کے پیدا ہونے کا عربی سال کا نمبر اس لیے نہیں آتا کہ آقا کے پیدا ہونے کے دنوں میں پورے عرب میں عربی سالوں کے نمبرات کا اعتبار ہی نہیں تھا. تو 4 چیزیں رہ گئی. ایک کیا رہ گئی؟ آقا کے پیدا ہونے کا وقت. اب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا، پہلے ہی معلوم ہوگا، پھر بھی ایک سبق کو دہراتے جاؤ. آقا پیدا کس وقت ہوئے؟ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. سبحان اللہ.
इसीलिए फजर की नमाज पर बड़ा एहतमाम इसलिए होता है, ये आका के पैदा होने का वक्त होता है। अल्लाह ताला इबादत को तुलुए आफताब से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने फजर का वक्त सूरज तुलू होने के बाद नहीं रखा, सूरज के तुलू होने से पहले रखा। मेरा मोहम्मद जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त को ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हारे लिए इबादत का वक्त बना देता हूँ। सुबह सादिक तय है। किताबें उठा कर देखो, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, हनफी, शाफिई, मालिकी, हम्बली, किसी का इख्तिलाफ नहीं। और आप में से वो हजरात भी होंगे जो 70-80 साल के बैठे हैं और 70-80 साल से सीरतुन नबी सुन रहे हैं। 50 साल के बैठे हैं, 50 साल से सीरतुन नबी सुन रहे हैं। 30 साल के बैठे हैं, 30 साल से सीरतुन नबी सुन रहे हैं। कभी आप में से कोई सुना है आका दोपहर के वक्त पैदा हुए, आका शाम के वक्त पैदा हुए? जब भी आपने सुना यही सुना कि आका सुबह सादिक को पैदा हुए। वक्त भी तय हो गया। अब देखिए, दिन तय करो। दिन आका के पैदा होने का दिन भी तय है। खुद आका फरमाते हैं मैं पीर के दिन पैदा हुआ। मैं कौन से दिन पैदा हुआ? यकशंबा, दो शंबे को पैदा हुआ। पीर का दिन आका पैदा हुआ। आप हदीस की किताबें उठाओ, फुक़हा के अक़वाल उठाओ, मुफस्सिरीन के अक़वाल उठाओ, पीर ही का दिन मिलेगा, कोई और दिन नहीं मिलेगा। वक्त भी तय, दिन भी तय। बीच में एक बात छोड़ता हूँ, आगे की बात कहता हूँ। महीना भी तय है, रबीउल अव्वल। 3 चीजें तय हो गई। इख्तिलाफ आया किसमें? साल वो तो मालूम नहीं, तारीख में इख्तिलाफ आ गया। किसमें आ गया? तारीख में इख्तिलाफ आ गया। आका रबीउल अव्वल के कौन से महीने में, कौन सी तारीख में पैदा हुए? कुल 7 अक़वाल आते हैं। कितने अक़वाल? 7 अक़वाल आते हैं। रबीउल अव्वल की 1 तारीख, रबीउल अव्वल की 2 तारीख, रबीउल अव्वल की 8 तारीख, रबीउल अव्वल की 9 तारीख, रबीउल अव्वल की 10 तारीख। गालिबन ये 10 का मुझे जर्रा शायबा है, मैं बड़ा भूल गया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख, रबीउल अव्वल की 17 तारीख। टोटल आका के पैदा होने के तारीखों का इख्तिलाफ 7 अक़वाल आते हैं। कितने अक़वाल? 7 अक़वाल आते हैं। 17 के दलाइल भी हैं, 12 के दलाइल भी हैं, 11 के दलाइल भी हैं, 8 के दलाइल भी हैं, 9 के दलाइल भी हैं, 2 के दलाइल भी हैं, 1 के दलाइल भी हैं। लेकिन फैसला नहीं कर सकते कि आका किस तारीख को पैदा हुए। गौर से सुनना मेरे प्यारो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। फैसला इसलिए नहीं कर सकते, फैसला इसलिए कर नहीं सकते, आका ने खुद अपनी पूरी जिंदगी में कभी बताया नहीं कि मैं किस तारीख पैदा हुआ। फैसला इसलिए कर नहीं सकते, 1,44,000 सहाबा तकरीबन हर अमल का सवाल नबी से पूछ कर करते थे। 1,44,000 सहाबा में किसी सहाबी ने नबी से पूछा भी नहीं, या रसूल अल्लाह आपके पैदा होने की तारीख क्या है? यही तो है बात, यही तो है बात।
اٹھے تو صحابہ پوچھتے، بیٹھے تو صحابہ پوچھتے، چلے تو صحابہ پوچھتے، سوئے تو صحابہ پوچھتے، نبی کے ہر عمل کو پوچھتے۔ لیکن کبھی ارے ابو بکر کتنے قریب تھے، علی تو خود اہل بیت میں سے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، عمر کتنے قریب تھے، عثمان کتنے قریب تھے، لیکن کسی نے نبی کو پوچھا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ نہ صحابہ نے پوچھا، نہ نبی اپنے زبان سے اپنے پیدا ہونے کی تاریخ بیان کی۔ کسی صحابی نے اپنے طرف سے بیان کر دیا، لیکن ہر تاریخ میں اختلاف ہے۔ آقا اپنے زبان سے جو بتایا، اپنے پیدا ہونے کا صرف دن بتایا، دن، وقت بھی آقا اپنے زبان سے نہیں بتائے، نقل ہی ہے، نقل۔ تاریخ بھی آقا نے اپنے زبان سے نہیں بتایا، نقل ہی ہے، نقل۔ آقا اپنے پیدا ہونے کا دن بتایا، کیا بتایا؟ دن، اور ایک مرتبہ بولو، دن بتایا۔ وہ بھی کیسے؟ محفل میں، مجلس میں، یا صحابہ کو جمع کر کے اہتمام کے ساتھ نہیں بتایا، وہ دن بھی۔ مسائل شریعت کے بڑے باریک ہوتے ہیں، مرضی کا نام شریعت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام شریعت ہے۔ اہتمام کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال حرام، جائز ناجائز، جیسے اہتمام کے ساتھ صحابہ کو بتایا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر پیر کا دن، میرے پیدا ہونے کا دن ہے اے میرے عاشقوں، یہ بھی نہیں بتایا۔ ایک صحابی نے نبی کو پیر کے دن بار بار روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، نوٹ کیا، آقا ہر پیر روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ ہے اصل روایت، آقا پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور پوچھنے کا مقصد صرف عمل معلوم کرنا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پوچھنے کا مقصد عمل معلوم کرنا تھا، عمل کی وجہ معلوم کرنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہر پیر روزہ رکھتے ہیں، کیا خاص بات ہے؟ آقا نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی۔ اللہ کے اس نعمت کے شکرانے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں اور پیر کا روزہ چھوڑتا نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا فیہ ولدت وفیہ انزل علی وفیہ اموت۔ اکرام توجہ، حدیث ختم ہو رہی ہے، کہاں؟ فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا کیا گیا، وفیہ انزل علی، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ جبکہ آقا کا انتقال بھی پیر ہی کو ہوا، لیکن آقا نہیں بولے کہ میں اسی دن میرا انتقال بھی ہوگا، اس لیے نہیں کہا موت کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، موت کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ آقا نے صرف فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی اسی دن اللہ نے مجھ سے کہا
اے محمد اپنے نبوت کا اعلان کرو، اس نعمتوں کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ وقت بھی طے، دن بھی طے، مہینہ طے، تاریخ طے نہیں، تاریخ طے نہیں۔ بعضوں نے 12 کہا، وہ فہرست بھی میرے پاس موجود ہے۔ 12 کی روایت بھی بعض جگہ پر صحیح مشہور، بعضوں نے 9 کہا، وہ بھی تحقیق کے دائرے میں صحیح۔ لیکن آقا نے اپنے پیدا ہونے کی تاریخ میں خوشی نہیں منائی، آقا اپنے پیدا ہونے کے دن میں خوشی منائی۔ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو ہم جو کہتے ہیں نا، آقا کے پیدا ہونے کا دن، نوٹ نوٹ نوٹ، توجہ، ہم جو کہتے ہیں نا آقا کے پیدا ہونے کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، کہتے نا بھئی کیا بھئی خوشی، تو بولتے ہمارے نبی کے پیدا ہونے کا دن۔ آقا کے پیدا ہونے کا دن نہیں مناتے ہم، آقا کے پیدا ہونے کی تاریخ مناتے ہیں۔ دن منانا ہے تو ہر پیر مناؤ، آقا تاریخ منائے کہ دن منائے، زور سے کہو، آقا پیدا ہونے کی تاریخ منائے کہ دن منائے؟ کیا منائے؟ دن منائے۔ سچا عاشق ہے پیدا ہونے کا دن منا، سچا عاشق ہے پیدا ہونے کا دن منا۔ پیدا ہونے کی تاریخ خود نبی نے نہیں منائی، ہم کیا منائے؟ پیدا ہونے کی تاریخ نبی کے بعد ابو بکر نے نہیں منائی، ہم کیا منائے؟ پیدا ہونے کی تاریخ حضرت عمر نے نہیں منائی، عثمان نے نہیں منائی، علی نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، ہم کیا منائے؟ ہاں پیدا ہونے کا دن نبی نے بھی منایا۔ جب بات پھیلی کہ پیارے آقا پیر کے دن اللہ کی نعمتیں خاص جو آقا پر نازل ہوئی اس کے شکرانے میں آقا روزہ رکھتے ہیں، بات پھیل گئی، کئی 100 صحابہ اپنی زندگی کا معمول پیر کے دن روزہ بنا لیا۔ اسے بولتے عشق۔ اور آقا کی پیدائش ہو یا ہماری پیدائش ہو، ہمیں برابر دھوکے میں ہی۔ مثال کے طور پر بادشاہ کا برتھڈے ہوتا، برتھڈے تو کر رہی نا، بابا برتھڈے چھوڑے تو اللہ بھی ناراض۔ جاہلاں تو دور کی بات، دین جاننے والے بھی برتھڈے کر رہی۔ بعض لوگ خود برتھڈے کر رہی، بعض لوگ دوسرے ان کا برتھڈے کرے تو ان کیک کاٹ رہی، گھگواں۔ کر رہی نہیں کر رہی؟ بعض لوگ ہم بولتے ہمیں کیا بھی کرتے نہیں حضرت، خالی ایک نوا جوڑا اس دن پہن کو ذرا اچھا کھا لیتی، اتنے دن کا پہننے کو نہیں تھا۔ انگلش میں غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے۔ وہ بھی ایک بچی سکھائی، بول کو مجھے اچھا بولنا آیا سو، میں پہلے برتھڈے بولتا تھا۔ ایک کوسی کی بچی فون کر کو بولی حضرت میں تمہارا بیان بہت سنتا ہوں حضرت، بہت پسند حضرت تمہارا بیان مجھے، شکریہ بیٹے حضرت۔ وہ تمہیں برتھڈے بولتے ہیں نا حضرت، وہ برتھڈے نہیں حضرت، برتھ ڈے۔ پوری تجوید کے ساتھ بول رہی ہے۔ میں بولا غلطی ہوگی آپ آ گیا۔ وہ بچی سکھائی سمجھتے برتھڈے برتھڈے بولتا تھا میں، برتھڈے
بڈے کی بات ہی دھوکا۔ محققین نے حالات کو سامنے رکھ کر اتنی گہری نظر سے دیکھ کر کہا کہ ہم جو مناتے ہیں آقا کی ہو یا ہماری ہو، ہم برتھ ڈے نہیں بناتے، برتھ ڈیٹ مناتے ہیں۔ ڈے منگل کو پیدا ہوتا، 12 تاریخ کو کیک کاٹتا، کیا کر رہا بول کر بولا تو برتھ ڈے بولتا، ڈے تو منگل ہے نا، ڈیٹ نہ 12، ڈے تو چاشمبا ہے نا، ڈیٹ نہ 25۔ اب آقا کا یوم پیدائش، تاریخ پیدائش 12، تاریخ پیدائش 9، تاریخ پیدائش 8، تاریخ پیدائش 2، تاریخ پیدائش 17۔ اگر منانا ہے تو یہ بول کر مناؤ، آج کیا بھی تمہارے درمیان میں خوشی تو بولو آج ہمارے نبی کے پیدا ہونے کی تاریخ بولو، پیدا ہونے کا دن مت بولو۔ اتفاق سے اب جو آ رہا ہے، پیر آ رہا ہے، الگ بات۔ کیا منگل کو کبھی تاریخ ولادت نہیں آئی کیا؟ چاشمبے کو کبھی تاریخ ولادت نہیں آئی کیا؟ تاریخ ولادت آ کر بھی زبان پر کیا تھا؟ یوم پیدائش، میلاد النبی، تاریخ ولادت ہے 12، یوم ولادت نہیں ہے 12۔ سمجھو میرے پیارو، آپ کو میں بتا دوں پورے ثبوت کے ساتھ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر کے 600 سال تک کسی نے آقا کے پیدا ہونے کے متعلق کوئی جلسہ و جلوس نہیں کیا۔ 600 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 600 سال تک کسی نے کوئی جلسہ وغیرہ نہیں کیا۔ 600 سال کے بعد موصل بول کر ایک شہر، اس کے بازو اور ایک شہر اربل، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ملک مظفر الدین۔ 600 سال، 6 صدی تک آقا کی میلاد کا کوئی ثبوت کتابوں میں نہیں۔ یہ پکی بات ہے، اختلافی مسئلہ نہیں، حقیقت اور تاریخ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، حقیقت اور تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ آقا کے بعد صحابہ کا زمانہ آیا، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا۔ کسی نے آقا کے پیدا ہونے کی تاریخ میں نہ کوئی جلسہ نہ کوئی جلوس۔ 600 سال کا عرصہ گزر گیا، 6 صدی گزر گئی۔ 600 سال کے بعد موصل میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ملک مظفر الدین۔ وہ مسلمان تو تھا لیکن رعایا کا پیسہ وصول کر کے اپنے خواہشات پر پیسہ برباد کرتا تھا، بڑا فضول خرچی تھا۔ سب سے پہلے آقا کا میلاد تاریخ کے اعتبار سے منانے والا یہی تھا، یہی تھا موصل کا بادشاہ ملک مظفر الدین۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی معرفت الآراء کتاب بخاری کی شرح فیض الباری کے اندر اس کی تاریخ کے کچھ حصے لکھتے ہیں، لکھتے ہوئے صاف حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا نام دے کر تاریخ ولادت کے دن وہ قوم کا پیسہ لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، یہاں تک کہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آقا کے پیدا ہونے کی تاریخ میں جشن کا اعلان کر کے
قوم کا پیسہ وصول کر کے تقریباً 3 لاکھ روپے اس زمانے میں وہ خرچ کرتا تھا۔ میں آج تمام اختلافات سے قطع نظر اگر آپ ربیع الاول کے مہینے میں آقا کے پیدا ہونے کی تاریخ کو موضوع بنا کر، دن کو نہیں بنا سکتے، تاریخ کو موضوع بنا کر اگر آپ میں سے کوئی خوشی منانا چاہتا ہے، ضرور خوشی مناؤ، حالات نازک ہیں، اس لیے میں احتیاط کا پہلو سامنے رکھ کر یہ کہنے پر بہت مجبور ہوں، جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو نکالو، لیکن جلوس میں ایسا کام نہ کرو جس سے آقا کی روح کو تکلیف پہنچے۔ آج جلوس آقا کی محبت میں نکالتے ہیں، 5 منٹ میں آپ کے لیتا ہوں، آقا کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں، اندر جلوس کے کوئی کام اچھا نہیں ہوتا، ابتدا سے لے کر انتہا تک اسراف ہی اسراف۔ کعبۃ اللہ کا ماڈل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ گنبد خضرا کا ماڈل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ نوح کی کشتی کا ماڈل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کی مچھلی کا ماڈل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور حماقت پر تو افسوس ہے حماقت کو بھی کہ جلوس میرے آقا کے نام کا ہے، اس میں ٹیپو سلطان کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ حیدر علی کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا کے جلوس، آقا کے نام کا جلوس ہے، اس میں تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ زنجیر سے کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا رحمت للعالمین اور جہنم سے بچانے کے لیے آئے، وہاں پر پٹاخے اڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ آگ سلگانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے یہاں تک دیکھا باٹل میں پیٹرول بھر کر ہمارے نوجوان اسے کرامتی طور پر پیش کرتے ہیں، جہنمی ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے تو میرا بھائی ہے، محمد کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں چاہتا ہوں تو جنتی بن جائے، لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی کرامت ہے پیارے؟ آگ سے کھیلنا اگر کرامت ہوتا، ابو بکر کھیل کر کرامت بتاتے، عمر کھیل کر کرامت بتاتے، علی کھیل کر کرامت بتاتے، آگ سے کھیلنا کرامت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا بوتل میں پیٹرول بھر کر منہ میں لے کر اچھالتے ہوئے چنگاری لگاتے ہیں، آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، خدا نہ خواستہ شعلہ ریورس ہو گیا، تیری موت آگ میں ہوگی۔ آقا تو رات میں چراغ تک بجھا کر سونے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا چاہتے ہیں میرا غلام آگ کے لپیٹ میں نہ مرے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، زر اچھالے جاتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک رپورٹ آئی، شہر کا نام نہیں بتاؤں گا، گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، ہمارے جلوس کی اصلاح اگر پولیس کرتی ہے زہر کھا کر مرنا چاہیے ہم کو، ہمارے جلوس کی اصلاح اگر غیر مسلم کرتا ہے پھانسی لے کر مرنا ہے ہم کو، ہمارے جلوس کی اصلاح ہمارے نبی کا انکار کرنے والا کرتا ہے، حشر کے میدان میں ہم ہمارے نبی کو چہرہ کیا دکھائیں گے؟ ایک پولیس انسپکٹر جو سیکولر مائنڈ کا اور تمام قسم کے مذاہب کا مطالعہ کرنے والا، ہمارے نبی کی سیرت پڑھنے والا، جلوس نکالنے والوں کو بلا کر بٹھاتا ہے، چائے پانی پلاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے تمہارے نبی کے
पैदा होने का दिन आ रहा है, खुशी का दिन आ रहा है, सारी दुनिया खुशी मनाती है, तुम भी खुशी मनाओ, बल्कि मैं भी खुशी मनाता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, एक गैर मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर सवाल करता है जुलूस निकालने वालों से, जुलूस निकालो, मैं प्रोडक्शन भी दूंगा, मैं साथ भी दूंगा, मैं खुद आपके साथ रहूंगा, लेकिन मुझे पहले ये जवाब दो कि तुम जुलूस में जो शोभाबादियाँ करते हैं, जो नज़ाकतें करते हैं, जो हरकतें करते हैं, क्या ये तमाम काम तुम्हारे नबी ने तुमको करने के लिए कहा है? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है मेरे प्यारो? मेरे प्यारो, अब अगर मैं जुलूस को रोकूं, इख्तिलाफ बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इख्तिलाफ बढ़े, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जुलूस निकालने वाले निकालो, मैं तो निकालता नहीं। जुलूस मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा नबी की सीरत की मजलिस मोहब्बत है, दुरूद मोहब्बत है, नबी का तस्करा मोहब्बत है, नबी का जिक्र मोहब्बत है। जुलूस मोहब्बत नहीं, टोपी मोहब्बत है, दाढ़ी मोहब्बत है, छाया मोहब्बत है, शर्म मोहब्बत है, इताअत मोहब्बत है, इताअत इश्क है। जुलूस को अगर इश्क कहोगे फिर सहाबा शर्मिंदा हो जाओगे, अगर जुलूस को मोहब्बत कहोगे सहाबा शर्मिंदा हो जाएंगे। जुलूस अगर मोहब्बत का हिस्सा होता, हमारे से बड़ा जुलूस हजराते सहाबा निकालते। अब मैं जुलूस को तो बंद करता नहीं, लेकिन इतनी बात तो कहता हूँ, जुलूस में कोई ऐसा काम न करो जिससे शरीयत में दाग लगे, मेरे आका की रूह को तकलीफ पहुंचे। जलसे करो, अपने अपने इलाके में मस्जिदों में जलसे करो और बैठो, नबी के तस्करे सुनो। काफ़ी वक्त हो गया, मैं और देर तक बिठाना मुनासिब नहीं समझता। अगर वक्त हो तो आइंदा जुमा फिर मैं इश्क़ रसूल पर बात करूं। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, आका की मोहब्बत समझने की तौफीक अता फरमाए। 3 ऐलान सुन लीजिए। एक पहला ऐलान ये है, हमारे औकाफ पर दुश्मनों की निगाह पड़ चुकी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जगह बजगह आवाज़ें और मेहनतें जारी हैं। काम करना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। राय पूछी जा रही है, मुसलमान औकाफ के बारे में अपना क्या ख्याल पेश करते हैं। इसका आसान तरीक़ा पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है। QR कोड एक राय हुकूमत तक पहुंचने का आसान तरीका है। अभी भी तकरीबन 70-80 बल्कि 90% मुसलमान अपनी राय वहाँ पेश नहीं किए हैं। अगर ऐसी गफलत होगी तो फिर नस्लों का बहुत बुरा हाल होगा। जुमा पढ़कर जाते हुए QR कोड की रहबरी करने वाले जातियान खड़े हुए हैं, ज़रूर अपने अपने ईमेल के ज़रिए से अपनी राय पहुँचाए। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाब कल भी हम थे, आज भी हम हैं, आइंदा भी हम ही रहेंगे। दूसरा ऐलान ये, हमारी मस्जिद के तौसी का और तामीर का काम चल रहा है। आप हजरात से बड़ी पुरखुलूस गुजारिश 3-4 जुमे से की जा रही है। आज की जुमा भी आपसे गुजारिश है, कोई खाली हाथ न जाए। सिर्फ एक के लिए 400-500 का सवाल है, वो भी अल्लाह के घर के लिए ज़रूर देते हुए जाए। तीसरा बहुत मुख्तसर ऐलान ये है, गुज़िश्ता साल से हमारी मस्जिद उमर फारूक के ज़िम्मेदारान रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सीरतुन नबी के जलसे का इंतज़ाम शुरू किया है। ये दूसरा साल है। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला बरोज़े पीर जलसे सीरतुन नबी हमारी मस्जिद उमर फारूक में मुनक़िद है। बहुत सारे हज़रात उलमाए किराम आएंगे, सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर बयान करेंगे। आप तमामी हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। तफसीली ऐलान इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप के ज़रिए से वायरल होगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।